نفس. اب یہ بات ذرا سی بے ترتیب ہو گئی نفس کے حوالے سے، باقی تو بات ترتیب سے چل رہی. پاک کرنا، ورنہ ہم نامراد ہیں، ورنہ ہم بدبخت ہیں، ورنہ ہم خالی ہاتھ ہیں. قرآن نے لفظ خوابہ استعمال کیا، قد افلح من زکا وقد خواب من دسا. یہ زیارتوں میں لفظ خوابہ آیا ہے، جس نے اہل بیت کو چھوڑا وہ بدبخت ہوا، وہ نامراد ہوا، اس کی کوئی مراد پوری نہیں ہوگی. جس نے اپنے نفس کو گندا کیا، وہی لفظ قرآن میں اس سے پہلے آیا. زیارتیں تو بعد میں آئی ہیں، پہلے تو قرآن نازل ہوا. اب یہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے اور گندا کیسے، یہ سمجھانا تھا. اور چوتھے امام کی سیرت کے حوالے سے پوری صحیفہ کاملہ، پوری دعائے مکارم الاخلاق، چوتھے امام کی ساری زندگی، جو سجاد ہیں، جو سید الساجدین ہیں، جو زین العابدین. اب وقت نہیں رہا، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اور اس حوالے سے وہ بات پوری کی جائے گی جو پچھلے سال نامکمل رہ گئی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ پچھلے سال میں نے 21 سے 29 محرم مجلسیں پڑھی تھی. چوتھے امام کی شہادت بیچ میں تھی، تو چوتھے امام کی سیرت کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے تھے. لیکن ہر سال کی طرح پچھلے سال بھی موضوع نامکمل رہا، اس سال بھی موضوع خیر پورا تو نامکمل نہ رہا، ایک آخری اختتامی ٹکڑا آ رہا، لیکن بہرحال جو نامکمل رہا زندگی رہی. تو بعد میں اب بس آخری بات، نفس پاک کیسے کیا جائے؟ پیٹرول، پانی، کیمیکل، ریت، کس چیز سے؟ اس میں 3-4 چیزیں بہت اہم. ماں نفس پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، ماں وہ ہے جو اس پاک کرنے والے، جیسے اور گھر میں کپڑا دھوتی ہے واشنگ پاؤڈر سے، تو کپڑا چاہیے جو نجس ہو گیا یہ نفس، عورت چاہیے جو دھو، یہ ماں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی. اور وہ واشنگ پاؤڈر وہ کیا؟ اس میں ایک اہم ترین چیز، میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، وہ ہے کہ آپ کے گھر میں آنے والی روزی بالکل پاک اور پاکیزہ ہونا چاہیے. بہت بڑی یہ چیز، روزی بالکل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. جو ہمارے یہاں واجبات کے مسائل ہیں جو لوگوں کو اتنا شوق نہیں. نفس کیسے نجس ہوتا ہے؟ حرام غذا سے، حرام مال سے، جھوٹ، فریب، چیٹنگ، دھوکہ، بزنس میں، جاب میں، قرضے لے کے ادا نہ کرنا، دوسروں کا حق مار جانا. جو اس میں ایک پرابلم ہے نفس نجس. دعا میں بھی سب سے بڑا یہی پرابلم. جو 1 درہم حرام کا استعمال کرتا، حدیث میں 3 چیزیں فوراً آئی، 40 دن نہ اللہ نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ دعا قبول کرتا. چلیں کوئی نماز روزے کے بارے میں کہہ دے وہ مولانا وہ میرا پرابلم ہی نہیں. پڑھی ہو نماز کو قبول کرنے کا مرحلہ آئے گا. دعا تو میں کہہ رہا ہوں نا، شروع مجلس میں نے عرض کیا کہ ساری دنیا میں مومنین کا مسئلہ دعا. مولانا یہ دعا تو آپ بتا چکے، ہم نے عمل کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. ذرا کچھ اور چیزیں بھی چیک کر لیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس قسم کی باتیں جب آتی ہیں تو میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں. بہت زیادہ میں نے مثالیں دے دی اور آج تو وقت ہے ہی نہیں، مگر اشارہ تک. شوگر کا مریض ایکسرسائز کر رہا، دوائیوں پہ دوائیاں کھا رہا، انسولین کے انجیکشن پہ انجیکشن لگا رہا. ڈاکٹر فوراً کہے گا کہ نہیں بیٹا، یہ سائے کے ساتھ لگ رہا ہے، گلاب جامن اور قلاقند اور برفی اور بالوشاہی بھی تمہاری چل رہی ہے. ہاں وہ تو چل رہی ہے، اب انجیکشن لگا لیا تو کیا ہوا؟ کہا نہیں، 1000 انجیکشن لگواؤ جب تک کہ وہ جو اصل سبب ہے اس کو نہیں روکو گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نمونیا کا مریض ہے، انتہائی سردی میں برف کے ٹھنڈے پانی سے رات کو 2-2 بجے اٹھ کے غسل کر رہا ہے، اس کا بخار بڑھتا ہی جائے. بہت چھوٹی مثالیں دے. بلڈ پریشر کا مریض ہے، مگر جب تک کھانے میں بہت زیادہ نمک اور اوپر سے مزید نمک اور اس پر اور نمک نہ چھڑکے مزہ نہیں آتا کھانے کا. دوائیاں کھائے کہ کچھ بھی کرے پریشر کنٹرول میں نہیں آئے گا. اس میں اعظم پڑھ لے، دعائے مشلول پڑھ لے، نماز جعفر طیار پڑھ لے، ساری اچھی دعائیں پڑھ لے، لیکن اگر روزی کو حلال نہیں کر رہا، پاکیزہ جس زبان سے اللہ کی بارگاہ میں بات کر رہے. اور دیکھیں یہ دعا کے علاوہ میرا اصل موضوع ہے. دعا تو مومنین نے 3 دن سے مجھے اس عنوان کی جانب زبردستی دھکیل دیا. اصل تو میرا موضوع دعا تھا. وہ یاد ہے نا آپ کو کہ ایک بچہ گر گیا جہاز سے
اب وہ ڈوب رہا ہے اور مر رہا ہے اور کوئی بچانے کے لیے تیار نہیں. ایک صاحب کودے لے کر آئے, لوگوں نے بڑی تعریف کی, کیا آپ نے بہادری کا کارنامہ انجام دیا؟ کہا پہلے یہ بتا مجھے دھکا کس نے دیا تھا, تو مجھے دھکیل کے وہاں لوگ لے کے گئے. میرا اصل موضوع تو تزکیہ نفس ہے. نفس سب سے زیادہ پاک ہوتا ہے روزی سے, بہت چھوٹی سی